آگے اردو کے اس پروگرام مطالعہ قرآن میں میں حسین احمد خان آپ کے سامنے پڑھ کرتا ہوں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر عبداللہ قاضی صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر یاسین نقوی صاحب. میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ کی شرکت فرمائی. معلوم ہے اس پروگرام مطالعہ قرآن کا آج کا موضوع ہے اسلام قرآن کی مضافہ. انسانی زندگی میں مختصر دولت ہے اور کائنات یہ تو ایسی چیزیں ہیں جس سے انسانی ذات کا پتہ چلتا ہے. جن انسانی مزاجوں میں یہ تباہ نفاست پائی جاتی ہے یا نفاست کے نیچے موجود ہے یہ حیرت بتاتے ہیں کہ ان میں اخلاقی خودیاں زیادہ موجود ہوتی ہیں. میں کہنے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مذاکرت کی تعمیر کی ہے اس پر کیا کہتا ہے اس پر روشنی ڈالیں. اسلام میں ہمارے مذاکرت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی شخصیت اس کے ظاہر کا اس کے باطن کا اس کے مسائل کا اس کے سوچنے سمجھنے کے طریقے کا اس کے معاملات کا ہر چیز کے اوپر اثر پڑتا ہے. اگر انسان جہاں وہ ذاتی طور سے حالت و مطابق کا پابند نہ ہو یا اس ماحول میں رہا ہے اور اس چیز کا فقدان ہے تو اس سے یقیناً اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور اس کا رویہ متاثر ہوتا ہے. اور یہ چیز ایسی ہے جو بالکل پورے معاشرے کے اوپر جس کا منفی نتیجہ برآمد ہوتا ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم میں جب بہت شروع میں چند آیتیں ہی ابھی نازل ہوئی تھی اور آپ یہ تصور کیجیے کہ 600 سال کے بعد وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد زمین اور آسمان کا رابطہ رہا ہے اور انسانوں کے لیے گائیڈنس جو دی جا رہی ہے تو اس میں جو بہت بنیادی اور اہم چیزیں ہو سکتی ہیں وہی پہلے کہی جائیں گے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شروع میں کہا گیا اور زیادہ بہتر ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کریے اور پھر اس کے بعد مستقل اس طرح کے احکام قرآن کریم میں ہیں. پھر اس کی بہت زیادہ وضاحت اقوال میں بھی اور افعال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفائی اور ستھرائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا کیونکہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ طہور شکل ایمان اور طہور نصف ایمان بھی کہ صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. اور یہ جو چیز ہے کہ جس کو ایک فرد کی تعامل سے بڑھ کر معاشرے کی سطح پر دیکھا گیا ہے اور اس کے سلسلے میں بڑے واضح ہیں ہم دیے گئے ہیں اور بڑے واضح کرنا دے رہے ہیں. یہ تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں یا راستے میں کوئی تکلیف کوئی چیز گندی چیز اگر آپ کو پڑی ہے اس کا اگر آپ ہٹا دیتے ہیں وہاں سے تو آپ پر یہ سمجھ کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی جو 70 شاخیں ہے یا ایمان کے پاس لگا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اس کے 70 شاخیں ہیں تو اس کا ایک حصہ اس عمل کو بھی بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت باتیں بتایا گیا کہ ہمارے بزرگاہوں کا ہم راستوں پر جہاں سے لوگوں کا گزرنا ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں کسی طرح کی گندگی نہ کی جائے وہاں ضرورت حفاظت نہ رکھی جائے اور ماحول کو بہت صاف رکھا جائے. تو ایک حدیث میں کہا کہ ان چیزوں سے بچو جن کی وجہ سے انسان کے اوپر لعنت کی جاتی ہے. یعنی ایسا راستہ کے اندر جو ہے جہاں سے لوگوں کا گزرا ہے کوئی چیز گندی ڈال دیتے ہیں یا کہا تھا آپ انسانی ضرورت حاجت رکھا کرتے ہیں تو اس سے صاف طور سے منع کیا جائے. اس کے علاوہ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو درخت ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں سایہ رکھتے ہیں یا جو پھلدار رکھتے ہیں ان کے نیچے کبھی کوئی ایسی چیز آپ نہ ڈالیے
جہاں جس سے تکلیف ہو گندگی یا اس طرح کی چیزیں. آج تو ماحول میں اس چیز کی ریلیونس ہے، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کا پورا پکا دکھا دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ ہم اپنے کی جو چیزیں اٹھاتے ایسی جگہ کار میں جہاں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہو. اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا ایمان کم ہے، تو اس کا جو شخص مذاکرت کے اس پر عمل کیا نہیں ہے تو اس کا ایمان کم ہے، اور یہ چیز اس کے رویے میں اور اس کے بہیویئر میں ظاہر ہوتی ہے اور اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. لہٰذا ایک صاف ستھرا معاشرہ جب تشکیل پا سکتا ہے جہاں اس کے افراد ان بنیادی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ پورا ماحول صاف ہے، انسان خود صاف رہے، گھر صاف رہے، محلہ صاف رہے، ماحول پورا صاف ہے، ملک صاف ہے، اور اس چیز کو لے کے اپنی بنیادی عادت بنا دیتا ہے کہ ہم کسی جگہ کوئی چیز گندی نہیں ڈالیں گے. آج کل یہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر راستوں کے اوپر لوگ کھانے کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے میونسپلٹی کی طرف سے اس طرح کے پورے گاؤں میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کو یوز کیا جائے، ان جگہ ڈالا جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اسلام میں باقاعدہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس طرح کی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ان کے معاملے چیزیں نہیں سمجھا جائے. جو شخص اس کی سماج ایسا کرے گا اس کا ایمان کم ہے اور یہ چیز اس کے ایمان کی کمی کی وجہ سے ایسا اس سلسلے میں یہ بات اچھا اس کا جو بات کری میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وضو غسل کا وہ اس کے کیا فائدے ہیں افراد کے لیے کہ نفس سے اس کی کیا اہمیت ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. ویسے ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، اگر ہر ہونے کے لیے اگر وہ آپ نے بانا تھا تو نماز 5 وقت کے پڑھنا اس کی فرض ہے، اور 5 وقت کے فرض نماز کو پورا کرنے کے لیے وضو کا کرنا ہی فرض ہے. اب اس فرض جو وضو فرض ہے یا اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل فرض ہے، اس کی طہارت سے کیا تعلق ہے جو آپ کا سوال ہے. ایک شخص سے وضو کرتا ہے، وضو کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو اور پیروں کو پسوں سمیت دھونا. اگر اس پر غور کریں ایک شخص کہ جس میں پورا اعضاء جو کھلا ہوتا ہے، وہ چہرہ، ہاتھ، پیر، اس میں پورا شخص 5 وقت وضو کرتا ہے. عام طور سے جراثیم جو بھی فضائل آلودگی ہے، جراثیم وغیرہ نہیں ایسا کچھ پڑتے ہیں یا کے ذریعے گھنٹوں تک بھی جا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص 5 وقت وضو کرتا ہے اور یا کہ فراز بھی ہوتی ہے تو چہرہ کا دھونا، ہاتھ کو دھونا، مسح کرنا، پیروں کا دھونا یہ فراز ہے. اگر سنت اور استحباب کا بس شامل کر لیں تو پورا جو وضو کا جو سنت کہ متعلق سے پورا طریقہ ہے وہ کہ 3 بار چہرہ دھوئیں، 3 بار اپنے پورے ہاتھ کو دھولیں گے تو انہیں سمیت دھولیں گے. زیادہ برابر اس میں کوئی چیز خشک نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ میں پانی ڈالیں گے، پانی نکالیں گے، آپ پیر کو ہوا کے وقت دھولیں گے. اگر کوئی 5 لوگ ایسا کرتا ہے اسی لیے ایک چیز اور ہے پہلے کرنے کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسواک کی خدمت پر کہا کہ اگر میری امت پر یہ بہت گہرا گزر جاتا، اگر میری امت پریشانیوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ اس کو نہ ہوتا تو میں اس کو فرض کرا دیتا. مسواک کی کیا فضیلت ہے؟ مسواک میں منہ کی صفائی تو ہے، اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اس کے اندر بہت سے سائنٹیفک چیزیں جو آج جو گوشت اور گوشت کا جو استعمال ہے
1800 سے شروع ہوا ہے. 1400 برس پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی مسئلہ کے بارے میں جو ریسرچ اور تحقیق سامنے آئی ہے مجھے یہ بات بالکل متاثر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر اس مسئلہ کے اندر ساری چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے باتوں کے لیے مسلموں کے لیے ضروری ہے. اس کے اندر ملک بھی ہے، معدنیوں بھی ہے، اس کے اندر پوٹیشیم کا حصہ بھی ہے، اس کے اندر روزن بھی ہے ضروری چیز. یہ ساری چیزیں جو آج کے ایک معدن یا اس کے اندر ہوتی ہیں انہوں نے اس بات کی ایک طرح چیز پائی جاتی ہے. جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ ایک انسان صاف ستھرے کیسے رہ سکتا ہے. اسی طریقے سے نسل کی ضرورت پیش آتی ہے. مثلاً پہلے تو اس نجاست کو دور کرے گا، اس کے بعد وضو کرے گا اور پورا جسم پر کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے، پورا جسم پر پانی ڈالنا. اس طریقے سے صفائی حاصل کرے گا. صفائی کے سلسلے میں سے متعلق میں اتفاق بیان کرتا ہوں کہ اسلام صرف ظاہری صفائی پہ زور نہیں دیتا، یہ ظاہری صفائی پہ بھی زور دیتا ہے، قلبی صفائی پہ بھی زور دیتا ہے اور جسمانی صفائی پہ. اگر نظریات کی گندگی اور آرائشیں ہیں تو اس سے بھی اسلام دور رکھنا چاہتے ہیں. اگر خدا وغیرہ شریف کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یہ بھی ایک فکری نجاست ہے. دوسرے دل جو زمین ہے یہ ایمان کی جگہ ہے، یہ زمین فروش ہے، حقیقت میں ایمان فروش ہے. اس کے اندر دو چیزیں نفس المانہ اور نفس المانہ. نفس المانہ حراموں کی طرف مائل کرتا ہے، نفس المانہ اس کو آپ کہ وقت کر رہے ہیں اور اللہ کی قسمت سے آئی جاتی. انسان حقیقی وہ ہے جو مقصد اللہ پہ کنٹرول کرے. اسی لیے شاید کہتے ہیں یہاں از دہاؤ شیر عمر مارا تو کیا مارا، یہاں از دہاؤ شیر عمر مارا تو کیا مارا، جو موسیٰ کو مارا نفس المانہ کو ڈر مارا. فہم کہتے ہیں اللہ مسئلہ کو بتانا اپنی جمعہ نفس المانہ فہم الجنت ہی اللہ. میں سوچ کے ڈر جاتا ہوں کہ کل اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے حاضر ہونا، جو کچھ ہمیں دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا. میں سوچ کے ڈر جاتا ہوں اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اس کا ٹھکانا چلنا تھا. یہ کیا کہنا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل ایک ایسی جگہ ہے اور ہم نے پھر جیسے دل نہیں لگا فیض آسان کا صحبہ جیسے دکھانا فیض آسان صدق جیسے درجہ سے دکھانا ہمارا خیال ہے تو جسم کے اندر ایک ٹکڑا جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. جب یہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اور وہ دل ہے. تو جسمانی صفائی کی جو باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ دل کی صفائی اور ذہن کی صفائی کا بھی ہمیں زور دینا چاہیے. اس سلسلے میں مزید آپ کو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے دوسرے پہلو پر بھی جو گفتگو کرنے میں بھی کافی اہم تھی کہ صفائی کا اور نظافت کا ایک عام تصور جو اس کا جس کو فزیکل سائنس میں اس سے ایک آگے بڑھ کر جو اس کا ہو سکتا ہے نظریات کی حد تک اس کی تکلیف تھی جس طرح سے ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں یہ چیز سمجھی جائے کہ جو انسانی فطرت ہے، جو فطرت سلیم جن چیزوں کا حکم دیتی ہے وہ دیکھیے اس میں بھی وہ سب چیزیں تمام مذاہب میں مشترک ہے. ان سب چیزوں کو تمام مذاہب میں اس کی تعلیم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جس میں صفائی صفائی کی اہمیت نہ بیان کی. ہر مذہب میں یہ چیز ہے اور اپنے اپنے روایت کے مطابق تمام مذاہب میں یہ ساری ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جس کا تعلق اس زندگی کے اس معاملے سے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ کام کرنا ہے تو جہاں یہ ساری جو روایتیں ہیں مذہبی روایتیں وہ جو ہے ہم کو پہنچانا چاہتی ہیں ہم وہاں پہنچیں جو انسانیت کے تمام مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو صفائی ذہنی جسمانی ماحولیاتی جو ہمیں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں ہم وہاں تک پہنچیں تاکہ ہم انسانیت کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اور اس کائنات کے لیے اس دنیا کے لیے جس میں ہم زندگی گزار رہے
گندگی ہے، چاہے وہ فضائی آلودگی ہو، ایئر پولوشن ہو، چاہے وہ نوائز پولوشن ہو، جو شور شرابہ جس سے انسانی صحت متاثر ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ طب کا موضوع ہے اسی طرح یہ سوشولوجی کا موضوع بھی ہے، اسی طرح یہ مذہب کا موضوع بھی ہے، مذہبی مطالعے کا موضوع بھی ہے. تو اس موضوع کے بہت سے جو پہلو ہیں ان کی بنیاد پر جب ان کو تصور غور کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ انسانی وجود کی صحیح بقا کے لیے ان سارے معاملوں سے اس موضوع کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری سائیکالوجی سے، ہماری بایولوجی سے، ہماری مینٹلٹی سے، ہمارے وجود سے اور ہمارے مائنڈ سے اور ہمارے ماحول سے سب چیزوں سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. فرد سے، سوسائٹی سے، فون سے، ملک سے، پوری فضا سے، پوری دنیا سے. یہ ایک ملک سے، ایک یونٹ سے دوسرے دائرے سے کاروبار تک تو وہ ایک کائناتی مسئلہ ہے، ایک فرد کا مسئلہ بھی ہے، ایک کائنات کا مسئلہ بھی ہے، پوری زمین کا مسئلہ بھی ہے، زمین کے پاس بنانے کا مسئلہ ہے. اس لیے اس کی اہمیت تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم مذہب ہے، اس کی اہمیت کا سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے مذہب کے مطابق اس کے اوپر عمل کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی، آپ نے بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے بیان کیا. ویسے میں مختصر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ موضوع کی ایک اہمیت یہ ہے کہ انسان کو ضابطوں کا پابند جو ہے اگر ضابطوں کا پابند انسان ہو تو آنے والی حکومتوں کے لیے مسائل ختم ہو جائے. میں کسی ناظرین میں ہوتا آج کا یہ پروگرام قرآن اسی مقام پر نظر کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت سے نوازا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.